احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں اور حالات کا بہتر تجزیہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اکتوبر سے پہلے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میاں صاحب، آئینی طور پر ہمارا ملکی سسٹم پارلیمنٹری ہے، پارلیمانی جمہوریت۔ پارلیمانی پروسیس میں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی، یہ مکمل اس ملک میں آ سکی یا نہیں آ سکی، لیکن یہاں پر پارلیمانی سسٹم ہی رائج ہے اور اسی سسٹم کے تحت ہماری پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ تو ہمارے الیکشن پارلیمنٹری سسٹم کے تحت ہر 5 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ 4 صوبوں کا ملک ہے، 5واں صوبہ علیحدہ ہو گیا، ایک ملک بن گیا۔ ان 4 صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ایک وفاق ہے، وفاق کی مرکزی اسمبلی ہے۔ یہ طے ہوا ہے کہ یہ الیکشن 4 صوبوں میں اور وفاق میں ایک ہی دن ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ تھا کہ جی صوبوں میں 2 دن پہلے الیکشن کرا لیں پھر وفاق کا ہو جائے۔ اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ ایک ہی دن ہوگا، وفاق کا بھی صوبوں کا۔ مثلاً 342 مرکز کی اسمبلی کی تعداد ہے۔ جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس میجورٹی ہوگی وہ حکمران ہوگا۔ مثلاً اب یہ بھائی صاحب، شک یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت شاید اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میاں صاحب، میں اسی سوال پر آ رہا تھا آپ کے کہ میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا۔ اس اعتماد کے ووٹ میں انہیں 180 ووٹ پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرکزی اسمبلی میں ان کے پاس میجورٹی تھی، تو وہ وزیر اعظم ہیں۔ بتانا چاہ رہا تھا کہ طریقہ کار کیا ہے۔ 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے حکمران کون ہوگا۔ یہاں جھگڑا یہ چل گیا کہ 2 صوبوں میں جو کہ میں سمجھتا ہوں دھاندلی سے، کس کی دھاندلی؟ عدلیہ کی دھاندلی سے 2 صوبوں، خاص طور پہ پنجاب میں بن گئی عمران خان کی، اور اس کے بعد عمران خان نے انکانسٹیٹیوشنل، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، دونوں کو۔ ان کو ڈیزالو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی within 90 days ان دونوں صوبوں میں نہیں، خالی پنجاب میں الیکشن کرا دیں۔ عدلیہ، خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ساتھ ملے۔ انہوں نے از خود نوٹس لے کر اور کہا جی مجھے تو دستک دے رہا ہے آئین، اور میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ پنجاب میں الیکشن کرا دیں۔ اس پر تمام صوبے چیخ پڑے کہ ہم پنجاب کے غلام ہیں، کہ آپ پنجاب کا الیکشن کرا کے عمران خان کو جتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے مفادات پورے ہوں۔ یہ جھگڑا چلتا رہا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں میاں صاحب چیف جسٹس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا جلوس سارے پاکستان میں، عوام میں بھی، سیاسی پارٹیوں میں بھی، اداروں میں بھی نکل گیا ہے کہ بھائی میرے مفادات کیا ہیں، کہ میرے مفادات یہ ہیں۔ یہ لوگوں تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں میاں صاحب کہ میں ایکسٹینشن چاہتا ہوں کہ 65 سال کے بجائے 3 سال بڑھ جائیں، تاکہ یہ جو اگلا چیف جسٹس آنا ہے قاضی فائز عیسیٰ، وہ تاکہ فارغ ہو جائے، وہ چیف جسٹس نہ بن سکے۔ یہ 3 سال اور چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے، کیونکہ اکنامیکلی اس وقت ملک بہت ہی مصیبت میں ہے، کہ ہم عمران سے بیٹھ کر عدلیہ کے کہنے پہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کس تاریخ کو الیکشن کرا دیں۔ ان کا خیال تھا کیونکہ آئینی طور پہ تو ڈیٹ بنتی ہے 8 اکتوبر الیکشن کی، تو وہ اس لیے بیٹھ گئے ساتھ کہ
عدلیہ کہتی ہے، چیف جسٹس کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اختیار ہے، ہم الیکشن کو آگے لے جا سکتے ہیں، آپ طے کر لیں بیٹھ کر۔ وہ کیوں کروا رہے ہیں کہ وہ چونکہ چیف جسٹس سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ملک کے سپٹمبر سے پہلے پہلے ہو جائیں۔ سپٹمبر سے پہلے پہلے اس لیے ہو جائیں کہ پہلے تو میاں صاحب فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، پرائم منسٹر آ گیا، اس وقت اس کی سپورٹ حاصل چونکہ نہیں، اب اسے جوڈیشل حمایت حاصل ہے، اس کی حمایت کے نتیجے میں عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن سپٹمبر سے پہلے پہلے ہو جائیں تاکہ مجھے چیف جسٹس کی سپورٹ مل جائے۔ ان کی پہلے کوشش تھی پی ڈی ایم کی کہ کسی طریقے سے ہم ملک میں سیاسی ہنگامہ جو ہو رہا ہے سیٹل کریں۔ جب یہ نتیجے پہ پہنچ گئے کہ بھئی یہ تو پھر دھاندلی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ کے کہنے پہ، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ بار بار وہ کہہ رہا ہے مذاکرات کے باوجود کہ 14 مئی سے پہلے آپ اپنی وفاق کی اسمبلی اور باقی دونوں صوبوں کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو پھر میں آپ سے ایگری کروں گا کہ ڈیٹ طے کر لیں گے فلانے دن ہو جائے، لیکن یہ اس بات پہ ایگری نہیں کر رہا ہے، نہ انہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی دھاندلی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ تھے کیونکہ وہ 5 یا 6 کو سپٹمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں چیف جسٹس، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ الیکشن چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کو ان کی سپورٹ ملے، تو ہم تو اسی وقت الیکشن کرائیں گے 8 اکتوبر کو، جو کہ 5 سال کے بعد تاریخ بنتی ہے۔ تو میاں صاحب لوگ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن 8 اکتوبر کو بھی نہ ہوں، کیونکہ میاں صاحب آئی ایم ایف بھی پیسے نہیں دے رہی، آپ معاشی طور پہ بہت مصیبت میں ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی، معاشی طور پہ ہم بہت تنگ ہیں، تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ کیونکہ الیکشن میاں صاحب ایک بڑا کارنامہ ہے الیکشن کرانے کسی ملک میں، تو انہوں نے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو یہ 8 اکتوبر 4 صوبوں اور 1 وفاق میں کیسے الیکشن کرائیں گے؟ یہ لوگوں کا شک ہے کہ یہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کے پاس نہ وہ اتنے وسائل ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ ان کو سیکیورٹی حاصل ہے، اور دہشت گردی بھی موجود ہے۔ ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کرانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تھا اگر 8 اکتوبر کو فرض کرو یہ الیکشن نہیں کراتے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ 6 مہینے بعد کرائیں گے تو الیکشن جیت جائیں گے۔ یہاں صاحب الیکشن جیتنے مہینوں کا کام نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو خوشحالی دینی، لوگوں کو مسائل طے کرنے، اس کے بعد اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا رسک نہیں لیں گے کہ جس سے بالکل ہی ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے، کیونکہ یہ پھر جس وقت سیاست ختم اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ 8 اکتوبر سے آگے جائیں گے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ الیکشن ہوں گے 8 اکتوبر کو ہی۔ عدلیہ اور عمران خان جتنا مرضی زور دے لے، جتنا مرضی پریشر دے لے، جو مرضی یہ کر لیں کہ یہ پہلے ہم الیکشن کرا لیں سپٹمبر سے پہلے پہلے، تو یہ نہیں ہوں گے جا کے یہ اکتوبر میں، اور ہو جائیں گے، اکتوبر سے آگے نہیں جائیں گے۔ بھائی صاحب اکتوبر میں الیکشن ہونا اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں وہ 5 سال کے لیے ہی منتخب ہوئی ہیں، اور 5 سال سے پہلے اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا کسی طرح سے بھی اگر حکومتیں بھی نہیں چاہ رہی تو یہ مناسب عمل نہیں ہے، اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ حکومت کی نیت پہ شک کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کروا نہیں سکے گی حکومت، حالات ایسے ہیں۔ حالات کے ساتھ ساتھ حکومت کی نیت پہ بھی شک کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت زیادہ چونکہ پاپولر نہیں ہے،
اسے الیکشن جیتنے کی امید نہیں ہے، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ حکومت کوئی ایمرجنسی حکمت عملی ایسی اپنائے کہ الیکشن اور ڈیلے ہو جائیں۔ یا صاحب تحریک انصاف ہم، کے پولیٹیکل ورکر ہم، جن کو مختلف اوقات میں ہم، مجھے یہ کہنا پڑا ہم، اور میں نے اچھا نہیں سمجھتا ہم، کہ وہ پولیٹیکل ورکرز نہیں ہیں، ہم، ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ وہی کہتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی بات کی، عوام کی، وہ تو دانستہ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات بار بار کرتے جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشنوں سے، یہ نہیں کرائیں گے۔ یہ تحریک انصاف اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں عمران خان کہتا ہے، کیونکہ عمران خان چاہتا ہے کسی طریقے سے سپٹمبر یا جولائی، وہ جولائی کی بات بھی کر رہا ہے۔ اب 5 سال، آپ نے درست کہا کہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں۔ ہاں جی، قانون یہ ہے ملک کا پارلیمنٹری سسٹم میں کہ 5 سال کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، الیکشن ہوں گے، تو اس لیے ان کی بات کو میں اہمیت نہیں دیتا۔